السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ یوسف آیت نمبر 93۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ اذهبوا بقمیصی ھذا فألقوه علی وجہ ابی یأتی بصیرا وأتونی بأہلکم اجمعین۔ میرا یہ کرتا لے جاؤ اور میرے والد کے چہرے پر ڈال دو، ان کی بینائی واپس آ جائے گی۔ تم اپنے سب اہل و عیال کو لے کر میرے پاس آ جاؤ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو والد کی بینائی کا کس نے بتایا؟ بھائی بنیامین نے بتایا تھا، ٹھیک ہے، کہ انہوں نے کہا کہ اب یہ بینائی گئی ہے، یہ کرتا لے جاؤ، ان کی آنکھیں روشن ہو جائیں گی۔ اگر آپ کو یاد ہو تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی زندگی کا سب سے بڑا غم بھی کرتے سے ہی سامنے آیا تھا، پھر بھیڑیا کھا گیا۔ اب زندگی کی سب سے بڑی خوشی بھی ان کو کرتے کے سبب سے ہی ملنے والی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا جسم سے اتارا ہوا کرتا، یعنی جسم کو ٹچ کیا ہوا کرتا جس میں ان کی خوشبو تھی، وہ اپنی نشانی کے طور پر بھیجا اور کرتا بھیجا کہ ان کی بصارت لوٹ آئے۔ یہ معجزہ تھا جو اللہ نے ان کے کرتے کی وجہ سے عطا کیا تھا، ورنہ کرتے میں خود کیا بات ہے، ٹھیک ہے نا، یہ معجزہ ہوا۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ یہ کرتا جو ہے نا، یہ ان کی زندگی میں جیسے خواب بڑے امپورٹنٹ تھے، کرتا بھی شروع میں کرتا، پھر وہ اور کہاں پہ کرتا آیا، یہاں پہ بھی کرتا آ گیا، کرتا پھاڑا تھا، شاباش۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے کرتے کے معاملات کو سامنے لایا۔ اب یہ کہا کہ جاؤ، یہ جا کر میرے والد کے چہرے پہ ڈال دو، ان کی بینائی واپس آ جائے گی۔ تم اپنے سب اہل و عیال کو لے کر میرے پاس آ جاؤ۔ یہ 67 فیملی ممبرز تھے، بھائیوں کے بچے، بیویاں آگے، ٹھیک ہے۔ یہ سب مصر آ گئے اور بنی اسرائیل کے مصر میں داخلے کی تاریخ جو ہے وہ شروع ہو گئی۔ 500 سال عروج حاصل رہا بنی اسرائیل کو، یعنی کتنے سال؟ 500 سال عروج حاصل رہا، پھر زوال ہوا اور اس کے بعد یہ فرعون کے غلام بنے۔ جی ہاں، اب یہاں پہ دیکھیں جو ہمیں لیسن ملتا ہے وہ یہ کہ ایک ہی چیز شر کا سبب بھی بن رہی ہے اور وہی چیز خیر کا سبب بھی بن رہی ہے۔ اصل میں اس میں شر اور خیر پیدا کرنے والا کون ہے؟ اصل چیز اسباب نہیں ہوتے، اللہ کی ذات ہوتی ہے۔ وہ اس سبب سے کوئی بھی معجزہ پیدا کر دے، اس کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہوتی ہے۔ دنیا کی کوئی بھی چیز، کوئی بھی رشتہ اگر ہمارے لیے فائدہ مند ہو رہا ہے تو یہ بھی اللہ کا احسان ہے، اگر وہی رشتہ ہمارے لیے شر کا، تکلیف کا سبب بن رہا ہے تو یہ اللہ کی طرف سے ہمارا امتحان ہے۔ اللہ جب چاہے اسی رشتے میں اتنی تاثیر پیدا کر دے کہ وہ شر جو ہے وہ خیر میں بدل جائے، ان کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے۔ اب کچھ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے پھر بعد میں اپنے والد سے پوچھا کہ آپ کیوں اتنا زیادہ رویا کرتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ بس مجھے تو یہ تھا، مجھے زیادہ فکر اس بات کی تھی کہ کہیں میرے بیٹے کا عقیدہ خراب نہ ہو جائے، یعنی مجھے پتا تھا کہ بیٹا میرا زندہ ہی ہوگا، مجھے امید تھی کہ بیٹا مجھے ملے گا، بس مجھے یہ تھا کہ اس کا ایمان سلامت رہے، اس کا دین سلامت رہے، تو مجھے یہ چیز کھاتی تھی اور میں اس غم میں رویا کرتا تھا۔ آیت نمبر 94۔ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ، جب یہ قافلہ مصر سے چلا تو ان کے والد نے کہا، کہاں کہا؟ فلسطین میں جہاں گاؤں تھا ان کا کنعان، وہاں پہ والد نے کہنا شروع کر دیا، یعنی قافلہ بھی ادھر سے چل رہا ہے مصر سے اور کنعان میں یہ بیٹھے ہوئے ہیں،
قال ابوهم انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون، اگر تم لوگ یہ نہ کہو کہ بڑھاپے میں سٹھیا گیا ہوں تو میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ دیکھیں نا، جب چاہتے جیسے چاہتے ان کو آگاہ کر دیتے۔ اب ان کی سکس سینس جو ہے نا وہ ان کو الرٹ دینا شروع ہو گئی کہ بھئی کچھ ہے، کوئی خوشبو آ رہی ہے یوسف علیہ السلام کی۔ اللہ کا ہی حکم تھا۔ اور یوسف علیہ السلام بھی دیکھیں کہ کتنے، شاید 20 سال سے بھی زیادہ ٹائم وہ رہے ہیں مصر میں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو کبھی ان کی کوئی خوشبو نہ آئی کہ وہ مصر میں ہیں۔ اب ایک دم اتنی ایسے ان کو مہک آنا شروع ہو گئی کہ جیسے یوسف علیہ السلام ان کے سامنے پہنچ گئے، کرتا جو چلا وہاں سے۔ اللہ کا حکم آ گیا تھا نا، اب ان کی آزمائش بھی ختم ہو رہی تھی۔ اتنی بڑی آزمائش ایک باپ کے لیے۔ آیت 95، قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، وہ لوگ بولے اللہ کی قسم آپ ابھی تک اپنی اسی پرانی دیوانگی میں، استغفر اللہ، یعنی خبط میں مبتلا ہیں۔ کون سا خبط؟ ہائے یوسف، ہائے یوسف جو وہ کیا کرتے تھے۔ آیت 96، فلما ان جاء البشیر القاہ علی وجہہ فارتد بصیرا، بس یوں ہوا کہ جب خوشخبری دینے والا پہنچ گیا اور اس نے within bracket یوسف علیہ السلام کا بریکٹ کلوز کرتا ان کے چہرے پر ڈال دیا تو ان کی بینائی واپس آ گئی۔ تب یعقوب نے کہا قال الم اقل لکم، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، کہ میں اللہ کی جانب سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یہ آیت 86 میں بھی بات انہوں نے کی تھی نا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اب یہاں جب وہ واقعہ پیش آیا تو انہوں نے اظہار مسرت کے طور پر یہ کہا کہ وہ صرف ظاہر کے غلام بن کے زندگی نہ گزاریں، بلکہ اللہ کے ارادے کو، اس کی حکمت کو، اس کی قدرت کو بھی وہ دیکھنے کی کوشش کریں۔ صرف ظاہر اور سطحی چیزیں نہ لیں، چیزوں کے باطن میں بھی غوطہ لگائیں، دیکھیں، اس پر بھی ایمان رکھیں، کیونکہ اس کو جانے بغیر، سمجھے بغیر اللہ پر ایمان اور توکل کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ اللہ کی طرف سے مجھے خوشخبری دی گئی ہے۔ فلما ان جاء البشیر القاہ علی وجہہ، خوشخبری دینے والے نے کہا، ٹھیک ہے، اب یہ خوشخبری آ گئی نا تو اس میں ان کا ذاتی کمال کوئی نہیں ہے، یہ اللہ نے ہی خبر دی مجھے، یہ اللہ کی طرف انہوں نے اس کریڈٹ کو اللہ کی طرف پھیرا۔ کلیئر ہو گئی یہ بات؟ آیت نمبر 97، قالوا یا ابنا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین، برادران یوسف پکار اٹھے، ابا جان آپ ہمارے اس گناہوں کی مغفرت کے لیے دعا کیجئے، واقعی ہم قصوروار تھے۔ آپ کو معلوم ہے نا، پہلے بھی یہ اپنی غلطی کا اعتراف کر کے ہٹے ہیں۔ کہاں؟ یوسف علیہ السلام کے سامنے، اور اب یہاں پہ والد کے سامنے غلطی کا اعتراف کیا، اور کیا کہا کہ آپ ہمارے گناہوں کی مغفرت کے لیے اللہ سے دعا کیجئے۔ سبق خود بھی دعا کرنی چاہیے اور دوسروں کو بھی دعا کے لیے کہا جا سکتا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ یہ جو ان کی اب اس موقع پر اصلاح ہوئی، تو اب اس اصلاح کے پیچھے ہمیں حضرت یعقوب علیہ السلام کی اچھی تربیت بھی نظر آتی ہے۔ والدین نے اچھی تربیت کی ہو اور والدین اپنی اولاد کے لیے دعا گو رہیں، دو باتیں ہیں۔ اس دوران اگر اولاد کہیں ٹھوکر کھا بھی جائے، صراط مستقیم سے ہٹ بھی جائے، تو انشاءاللہ تعالی اس اصلاح کے لیے دیر ضرور ہوتی ہے، اندھیر نہیں ہوتی، واپسی ہو ہی جاتی ہے۔ اور جب واپسی ہوتی ہے تو انشاءاللہ معافی بھی پھر مل ہی جاتی ہے، زیادہ چانس ہے۔ بعض دفعہ پھر بعض لوگوں کے دل بہت سخت ہو جاتے ہیں، پھر واپسی کے پلٹنے کے راستے نہیں بھی جاتے، گارنٹی نہیں ہے، لیکن چانس ہوتا ہے، امید ہوتی ہے۔ اس آیت کا یہی لیسن ہے۔ آیت 98، قال سوف استغفر لکم ربی،
इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम, उसने कहा मैं जल्द अपने रब से तुम्हारे लिए माफी की दुआ करूंगा, बेशक वही बख्शने वाला और रहम फरमाने वाला है। सौफा सौफा अस्तगफिरु लकुम रब्बी, सौफा का लफ्ज बता रहा है कि वो कोई दुआएं तो बंदा 24 घंटे में किसी भी वक्त कर सकता है, उठते बैठते चलते फिरते। यहाँ ये बात बता रहा है कि शायद कोई खास एहतमाम के साथ वो दुआ मांगना चाहते थे अपने बच्चों की माफी के लिए, मगफिरत के लिए, और उन्होंने ये सिर्फ टाला नहीं कि जाओ जो अच्छा मैं फिर दुआ करूंगा, किसी वक्त दुआ कर दूंगा, नहीं, ये असल में वो बता रहे हैं कि खास एहतमाम, खास टाइम। और अमूमन यकीनन हर नबी के दौर में यकीनन तहज्जुद की नमाज बड़ी ही अहम रही होगी, रात की घड़ियों में उठकर अल्लाह को पुकारना बड़ा अहम रहा होगा। ये बेहतरीन टाइम होता है और इसमें हम खुद भी देखते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कि अल्लाह ताला आसमान दुनिया पर नजूल फरमाते हैं और पुकारते हैं, है कोई बख्शिश मांगने वाला तो मैं उसकी बख्शिश करूं। तो याकूब अलैहिस्सलाम यकीनन किसी खूबसूरत लम्हे अल्लाह के हुजूर अपनी दुआ, अपनी दरखास्त पेश करना चाहते थे। आयत नंबर 99, फलम्मा दखलू अला यूसुफा आवा इलैहि अबवैहि, विदिन ब्रैकेट यूसुफ उनके इस्तकबाल के लिए शहर से बाहर आए, ब्रैकेट क्लोज। फिर जब ये यूसुफ के पास पहुंचे तो उसने वालिदैन को खास अपने पास जगह दी। वक़ाल उदखुलू मिस्र इंशाअल्लाहु आमिनीन, और अपने फैमिली मेंबर्स से कहा, ब्रैकेट क्लोज, अब मिस्र में चलिए और इंशाअल्लाह अमनो चैन से रहिए। ये अपने वालिदैन को उन्होंने अपने पास जगह दी, खास अपने पास जगह दी। तो उनके वालिदैन में तो उनकी माँ जिंदा नहीं थी, तो ये कौन थी? सुतेली वालदा उनकी थी जी, सुतेली वालदा, और उनकी हकीकी खाला भी लगती थी ये, ठीक है। तो उनको कहा, ना भी होती हकीकी खाला, सुतेली माँ का भी उतना ही हक है। हमारे यहाँ तो बड़ी दोनों पार्टियां बहुत जुल्म ज्यादती कर रही होती हैं, कभी एक पार्टी हावी होती है, सुतेली माँ या फिर सुतेले बच्चे, वरना ये प्यारे ही रिश्ते होते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है अगर इंसान अपने दिमाग को दुरुस्त करके रखे। आयत 100, वरफा अबवैहि अलल अर्शी वखर्रू लहू सुज्जदा, विदिन ब्रैकेट शहर में दाखिल होने के बाद, ब्रैकेट क्लोज, उसने अपने वालिदैन को तख्त पर बिठाया और सब उसके लिए सजदे में झुक गए। वक़ाल या अबती हाज़ा तावीलु रुया मिन क़ब्ल, यूसुफ ने कहा, अब्बा जान, ये है मेरे उस, विदिन ब्रैकेट वो बचपन वाले, ब्रैकेट क्लोज, ख्वाब की ताबीर। क़द जअलहा रब्बी हक़्क़ा, मेरे परवरदिगार ने उसको हकीकत बना दिया। यहाँ झुक गए, सुज्जदा, सुज्जदा सजदा, रुकू की तरह झुकना, वो जी ताजीमी सजदा उस अंदाज में नहीं जो हम जमीन पे करते हैं, झुकना, फर्मा बरदाराना झुकना। जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम दरबार में नमूदार हुए, वालिदैन को तख्त पर ताजीमन बैठाया, कायदे के मुताबिक सब अहले दरबार झुके तो उनके भाई भी उनकी ताजीम के लिए झुक पड़े। और ये जो तरीका है बड़ों की ताजीम के लिए झुकना, ये पुराने जमाने में बड़ा मारूफ तरीका था और लोग इस तरह से झुकते थे। लेकिन जो इस्तिलाही सजदा है ना, ये जो हम करते हैं प्रॉपर जमीन पे सर माथा टेकते हैं अपना, ये सजदा हमारी शरीयत में भी हराम है और बनी इसराइल की शरीयत में भी हराम था, ममनू है। लेकिन सजदा ताजीमी वहां जायज था, हमारे लिए जायज, यानी झुकना वहां पे जायज था, हमारे लिए ये जायज नहीं है। अब क्या हुआ कि वो सब झुक पड़े। वक़द अहसन बी इज़ अखरजनी मिनस सिजनी, अल्लाह का एहसान कि उसने मुझे कैद खाने से निकाला। वजाअ बिकुम मिनल बदवी मिन बअदी अन नज़ग़ शैतानु बैनी व बैन इख्वती, और आप लोगों को देहात से ले आया, हालांकि शैतान ने मेरे और मेरे भाइयों के दरमियान फसाद डलवा दिया था। ये बात सुने, शैतान ने मेरे और मेरे भाइयों के दरमियान शैतान ने फसाद डलवा दिया था। देखें, अच्छी बातों का क्रेडिट अल्लाह को दे रहे हैं और भाइयों के गलत रवैये का जो क्रेडिट है वो किसको दे रहे हैं? शैतान को दे रहे हैं।
کہ شیطان آ گیا تھا ہمارے درمیان. اور شیطان ہی تو آتا ہے نا, شیطان آتا ہے جو ہمیں ورگلاتا ہے اور ہم اس کے ہاتھوں میں چڑھ جاتے ہیں اور پھر بہت برے برے کام کر رہے ہوتے ہیں. استغفر اللہ. انا ربی لطیف لما یشاء, بے شک میرا پروردگار جو کچھ چاہتا ہے اس کے لیے نہایت مخفی راہیں نکال لینے والا ہے. لطیف مخفی راہیں نکالنے والا. انہو هو العلیم الحکیم, حقیقت یہ ہے کہ وہی علیم اور حکیم ہے. لطیف ہے میرا رب. کتنا پیارا اللہ کی صفت اسماء الحسنہ میں سے ایک لطیف. اللہ مخفی راہیں نکالنے والا, غیر محسوس انداز میں دروازے کھولنے والا, غیر محسوس انداز میں ہمارے کام بنانے والا اللہ نے بنائے. لیکن آپ یہاں پہ نوٹ کیجئے گا کہ وہ خواب کب دیکھا گیا تھا اور اس کی تعبیر کتنے سال کے بعد پوری ہوئی. ایک بات. دوسری بات یہ کہ اللہ کی آزمائش کے رنگ دیکھیے. وہ اپنے پیغمبروں کو سب سے پہلے آزماتا ہے, ان کو اس آزمائش میں ہمارے لیے رول ماڈل بناتا ہے. اور پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ تو پیغمبر تھے نا جی, ہم تو کوئی پیغمبر نہیں ہے نا کہ ہم ایسی آزمائشوں کے قابل ہوں. بھی آپ ان کو نہ کوٹ کیا کریں, بھی ان کو نہ کوٹ کرے, وہ بھی انسان تو تھے نا. احساسات اور جذبات, دل, دماغ, جسم ہم انسانوں کی طرح ہی رکھنے والے تھے. ان کے اوپر یہ سب کچھ گزرا, یہ آزمائشیں آئیں. اور اتنی یقین کیجیے کہ وہ اتنی نیک ہستیاں کہ گناہ کا وہاں سے گزر نہیں تھا, اور اس کے باوجود آزمائشیں آئیں. تو گویا آزمائشیں ہر نیک اور بد کی زندگی میں آتی ہیں. اس بات کو ہمیں لکھنا ہوگا کہیں پر, اپنے دماغوں میں, اپنے ذہنوں میں رجسٹر کرنا ہوگا. اور جب وہ آتی ہیں تو پھر جاتی بھی اللہ کے حکم سے ہیں, اس کی مرضی سے جاتی ہیں. اس کے لیے بے چین, بے قرار, بے صبرا پن یہ بالکل نیگیٹو رویہ ہے. اور اگر میں نے یہ نہیں سیکھا نا تو اس کا مطلب ہے کہ میں نے قرآن نہیں پڑھا. اگر یہ بات, یہ لائن مجھے سمجھ نہیں آئی آزمائشوں کے اس رخ کے بارے میں, اس اللہ کی اسکیم کے بارے میں. اور اللہ کے پیغمبر ہیں دونوں, یعقوب علیہ السلام اور پھر یوسف علیہ السلام. لیکن کس طرح آزمائے گئے؟ اپنے پیارے رشتوں کے ذریعے آزمائے گئے, سب سے پیارے رشتوں کے ذریعے آزمائے گئے. اللہ کا یہ احسان ہے نا بندے کے اوپر کہ وہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس واقعے کے ذریعے یہ ساری چیزیں بتا رہے ہیں. اور پھر کیا کہہ رہے ہیں کہ شیطان آ گیا تھا میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان, تب یہ معاملہ ہوا. اللہ علم والا بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے. ختیجہ کچھ آپ کے سوال کے جواب یہاں سے نظر آ رہے ہیں, پھر بات کریں گے انشاءاللہ. آیت 101, رب قد آتیتنی من الملک, اے میرے رب تو نے مجھے اقتدار میں سے بھی حصہ بخشا. وعلمتنی من تعویل الاحادیث, اور باتوں کی تعبیر کے علم میں سے بھی سکھایا. فاطر السماوات والارض, اے آسمان اور زمین کے پیدا کرنے والے. بہت پیاری دعا یہاں سے شروع ہو رہی ہے. انت ولی فی الدنیا والآخرہ, تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا کارساز ہے. توفنی مسلما والحقنی بالصالحین, میرا خاتمہ اسلام پر کر اور نیک لوگوں کے گروہ میں مجھے شامل کر. جب یہ منظر دیکھا نا یوسف علیہ السلام نے, کون سا منظر؟ سب جھک گئے, وہ خواب سچ ثابت ہوا ان کا. اپنے رب کا شکر کیسے ادا کرتے ہیں, اللہ تو نے ہی تو مجھے اس اقتدار میں حصہ عطا کیا, یہ سارا کریڈٹ تجھے جاتا ہے, ساری پلاننگ تیری ہے. خوابوں کی تعبیر ہے نا, وعلمتنی من تعویل الاحادیث, باتوں کی تعبیر کے علم میں سے بھی سکھایا. یہ باتوں کی تعبیر نہیں, خوابوں کی تعبیر ہے, ٹھیک ہے. خوابوں کی تعبیر کا علم بھی تو نے ہی مجھے عطا کیا. فاطر السماوات والارض, آسمانوں اور زمین کو بالکل نئے سرے سے بنانے والے, کوئی اس کی مثال موجود نہیں تھی, تو نے بنایا, سب سے پہلے بنایا. انت ولی فی الدنیا والآخرہ, دنیا اور آخرت میں میرا کارساز, میرا مولا, میرا دوست, میرا رفیق تو ہی ہے. توفنی مسلما, اللہ تعالی میرا خاتمہ اسلام پہ کرنا. وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ, اور نیک لوگوں کے گروہ میں مجھے شامل کرنا.
بہت پیاری دعا ہے یہ. آپ کو انشاءاللہ پرانی اور مسنون دعائیں آج جن لوگوں کے پاس نہیں ہیں ان کو مل جائیں گی. یہ رمضان میں آپ پڑھیے, کھولیے اس دعا پہ. ہر دعا پہ میں تو کہتی ہوں ڈیرے ڈالیں. ڈیرے ڈالنا کیا ہوتا ہے؟ رک جائیں, ایک ایک اس بات کو نبی کی ہضم کرنے کی کوشش کریں. قرآن کی دعا ہے, اس کو لینے کی بھائی کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ, کیا چاہ رہے ہیں ہم سے. تو ڈیرے ڈال کر رک کر دعا مانگیں اور تسلی کے ساتھ اپنے رب سے اپنے کنیکشن کو بحال کرنے کی کوشش کرنی ہے. یوسف علیہ السلام کو دیکھیں, بادشاہت کا ملنا ایسے تھا جیسے آج پاکستانیوں میں سے کوئی, ہمارے گاؤں میں سے کوئی بندہ اٹھے اور جا کر امریکہ کا صدر بن جائے. اتنا امپاسبل چیز. یہ اللہ نے کرم کیا یوسف علیہ السلام کو. اس وقت کی سپر پاور کی گورنمنٹ, فل گورنمنٹ پاور سمیت ان کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے عطا کر دی. اور آپ دیکھیں کہ اللہ نے پھر ان کو خوابوں کی تعبیر بھی سکھائی اور اس کے ساتھ اللہ نے ان کو اعلیٰ حسن اخلاق بھی عطا کیا. اتنی تکلیفوں کے بعد وہاں پہ پہنچے ہیں, اہل و عیال واپس آتے ہیں, فساد کا دور ختم ہو جاتا ہے, آپس کی محبت آ جاتی ہے, تو وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تو ہی ہے سب کچھ کرنے والا, تو ہی میرا ساتھی ہے دنیا اور آخرت میں, اور تو مجھے میرا خاتمہ اسلام پر کر اور نیک لوگوں کے گروہ میں مجھے شامل کر. یہ تو بڑی پیاری دعا ہے کہ اللہ دین اسلام کی حالت میں میری موت آئے, سچی توبہ کے ساتھ میری موت آئے. حسن الخاتمہ کی دعا, اور بندہ مومن کو تو ہر وقت دعا گو ہی رہنا چاہیے کہ اللہ خاتمہ ایمان پہ ہو, سلامتی کے ساتھ ہو, صالحین کی دوستی دنیا میں نصیب ہو, نیک لوگوں کا ساتھ نصیب ہو, کیونکہ نیک لوگوں کی دوستی دنیا کی ساری نعمتوں سے زیادہ قیمتی چیز ہے. کسی کو دنیا کی حکومت مل جائے اور ایک طرف کسی کو نیک انسان کی دوستی مل جائے, اس میں سے دونوں میں سے قیمتی چیز کون سی ہے؟ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اس دعا کو ذرا یہاں سے مل کر پڑھیں, اللہم فاطر السماوات والارض. پڑھیے انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین, آمین. آیت نمبر 102, ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک. اے نبی یہ داستان غیب کی خبروں میں سے ہے جس کی ہم تمہاری طرف وحی کر رہے ہیں. وما كنت لديهم اذ اجمعوا امرهم وهم يمكرون. اے پیغمبر آپ اس وقت ان کے پاس موجود نہ تھے جب یوسف کے بھائیوں نے اپنا ارادہ پختہ کر لیا تھا اور وہ ودن بریکٹ ان کے خلاف بریکٹ کلوز سازش کر رہے تھے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا جا رہا ہے کہ یہ جو اطلاع آپ کو دی گئی, یہ جو قصہ کہانی آپ کو سنائی گئی, یہ غیب کی خبروں میں سے ہے. آپ کے پاس اس کی کوئی انفارمیشن پہلے سے موجود نہیں تھی, نہ آپ کے پاس کوئی اور سورس تھا, چینل تھا کہ آپ کسی سے معلوم کرتے. آپ دیکھیں نا کہ بنی اسرائیل میں بھی اگر کوئی بات تھی تو وہ بھی بڑی انہوں نے ایک طرح سے وہ مروڑ توڑ کے تھوڑی بہت کہانی وہاں پہ رکھی ہوئی تھی. اصل ایکچوئل چیز کیا تھی کسی کو بھی نہیں پتا تھا. اللہ نے اس قصے کو نبی کے ذریعے زبان زد عام کیا, لوگوں کو بتایا. یہ اللہ کا فضل ہو گیا کہ اللہ نے اپنی وحی کے ذریعے سے آپ کو یہ سارا واقعہ سنایا, ورنہ آپ تو وہاں پہ موجود نہیں تھے. آنکھوں دیکھا حال تو آپ نے نہیں سنایا, نہ دیکھا, نہ آپ نے دیکھا کہ یوسف کے بھائی کیا کر رہے ہیں, کیا سازشیں کر رہے ہیں, کس طرح آپس میں ان کا اتفاق ہوا, کس طرح ان کو اندھے کنویں کے اندر دور لے جا کر پھینکا گیا, کیا ان کے پروگرام تھے, آپ موجود نہیں تھے. اللہ کہتے ہیں ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک, یہ غیب کی خبریں ہیں جس کا علم ہم نے آپ کو وحی کے ذریعے دیا ہے. اچھا, پھر میں نے آپ کو بتایا نا کہ جو تورات وغیرہ میں جو آئی ہیں نا چیزیں, وہ اور قرآن کے قصے میں زمین آسمان کا فرق آ رہا ہوتا ہے. جگہ جگہ کلیش ہے دونوں کے بیان کے اندر. تو ہمیں تو پھر اب قرآن کو دیکھ رہا ہے نا کہ قرآن نے بالکل اس قصے کو بہترین انداز میں ویسے ہی بیان کیا, تفصیلات کو نکال کے جیسے وہ
تھی، اصل میں تھی. یہ قرآن کا ایک معجزہ ہے کہ تاریخ کا گمشدہ قصہ تاریخ سے نکال کر عبرت کے لیے، لیسن کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا دیا. آپ کی امت کو قیامت تک کے لیے گفٹ دے دیا اللہ تعالیٰ نے اس قصے کا. سوچئے نا، اگر یہ نہ ہوتا تو پھر ہمارے سامنے تو بہت امپورٹنٹ بات نہ ہوتی ہسٹری کی. ٹھیک ہے. آیت 103 وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، within bracket اے نبی تمہارے ارد گرد موجود ان مشرکین میں سے بریکٹ کلوز بہت سے لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، خواہ تم ان کے لیے ایمان کے لیے کتنی ہی حرص کرو. یعنی آپ اتنا زبردست قصہ سنا کر ان کو انذار کر رہے ہیں، ان کو سمجھا رہے ہیں، وہ قصہ کہ جس کا کوئی سورس، ایکچوئل سورس تمہارے سامنے موجود نہیں تھا. اب یہ آپ کی نبوت، رسالت، آپ کی صداقت کی ایک بہت بڑی دلیل ہے. اس طرح سے قصے کا سنایا جانا غیب کی یہ خبر ہے. آپ نے صحت کے ساتھ ان کو بتا دیا. ایک ایک لفظ حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کی سیرت کے شایع نشان ہے، ایک ایک اس قصے کا لفظ. اور بائبل تالمود کے مقابلے میں دیکھیں تو انسان پکار اٹھے کہ یہ چربا نہیں ہے، یہ غلط چیز نہیں ہے، یہ کوئی گھڑی ہوئی چیز نہیں ہے، یہ یقیناً اللہ کی طرف سے وحی کیا گیا ہے، غیب سے اٹھا کر یہ قصہ سامنے لایا گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وما اکثر الناس، یہ جن کے سامنے آپ یہ قصہ بیان کر رہے ہیں نا، ان کی اکثریت ایمان لانے والی نہیں ہے. وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ، خواہ تم ان کے ایمان کے لیے کتنی ہی حرص کرو. اصل سبب ان کے ایمان نہ لانے کا یہ نہیں ہے کہ ان کو بات سمجھ نہیں آئی، اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ بات سمجھنا ہی نہیں چاہتے. بس تو جو سمجھنا نہ چاہے اس کے لیے تو کوئی حل ہے ہی نہیں، علاج ہے ہی نہیں. آیت 104 وما تسألهم علیہ من اجر، حالانکہ تم ان سے کوئی اجر نہیں مانگ رہے، طلب نہیں کر رہے کہ وہ آپ سے بھاگ رہے ہیں، وہ بات نہیں سننا چاہتے، وہ اس طرف آنا نہیں چاہتے. ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ تو صرف دنیا والوں کے لیے ایک یاد دہانی ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ نہ پریشان ہو، آپ تو یہ نعمت مفت بانٹ رہے ہیں، ان سے کوئی پیسے تو نہیں لے رہے. نعوذ باللہ، استغفر اللہ، کوئی دکان تو نہیں آپ نے کھولی ہوئی کہ آپ نے اپنی پروڈکٹس کو سیل پہ لگایا ہوا ہے اور وہ بڑا احسان کر رہے ہیں آپ کے اوپر، یا وہ نہیں خرید رہے تو وہ کیا نقصان کر رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہے. اگر انہوں نے قبول نہ کیا تو محرومی آپ کی نہیں ہے، محرومی ان کی ہے. آپ تو ان سے کوئی معاوضہ نہیں مانگ رہے، یہ تو ذکر ہے للعالمین، دنیا والوں کے لیے کیا دہانی ہے. جو اسے قبول کرے گا اس کا فائدہ، جو اسے قبول نہیں کرے گا اس کا اپنا نقصان ہے. آیت 105 وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، ودن بریکٹ وہ تم سے نشانی مانگتے ہیں، حقیقت یہ ہے بریکٹ کلوز، آسمان و زمین میں کتنی ہی نشانیاں ہیں جس پر سے یہ وہ لوگ گزرتے رہتے ہیں اور ان کو ان کی کچھ پرواہ نہیں کرتے. یعنی بات یہ ہے کہ نشانیاں موجود ہیں، زمین اور آسمان میں نشانیوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے، اور یہ ان نشانیوں کے پاس سے گزرتے بھی ہیں، لیکن وہ غور و فکر کی نظر سے نہیں دیکھتے. دیکھتے تو ہیں، غور و فکر نہیں ہے. جیسے جانور بھی چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ سمجھتے نہیں ہے نا، ان کی سمجھ ہے ہی نہیں. ان کے پاس سمجھ ہے لیکن یہ اپنی سمجھ کو استعمال ہی نہیں کرتے، عبرت حاصل نہیں کرتے. اس میں اے نبی آپ کا کوئی قصور نہیں ہے، قرآن کے اندر بھی کوئی کمی نہیں ہے. اصل بیماری خود ان کے اندر ہے کہ وہ ہم انہا موردون، کہ وہ اس کی پرواہ ہی نہیں کرتے، نشانیوں کی پرواہ ہی نہیں کر رہے. اگر وہ دیکھیں آنکھیں پھاڑ کے کھول کے تو انہیں نظر آ جائیں بہت ساری نشانیاں، لیکن وہ ماننے والے نہیں ہیں. آیت نمبر 106 وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، ان میں سے اکثر اللہ کو اس طرح مانتے ہیں کہ اس کے ساتھ دوسروں کو بھی شریک ٹھہراتے ہیں. آپ دیکھیں قصہ حضرت یوسف علیہ السلام بیان کر کے پھر آپ نبی کی
مخاطب قوم کو لے لیا گیا کہ دیکھو وہ کیا کر رہے ہیں, نبی کے ساتھ ان کا رویہ کیا ہے, مان کر نہیں دے رہے. اتنا زبردست قصہ سننے کے بعد بھی ان کی عقلیں جو ہے نا وہ ان کو اس طرف آنے نہیں دے رہی. یہ ان کے قرآن پر ایمان نہ لانے کی بڑی وجہ بیان کی گئی کہ ان میں جو اللہ کو مانتے بھی ہیں, وما یؤمن اکثرهم باللہ, نہیں وہ مانتے مگر اکثریت ان کی اللہ کو کیسے مانتی ہے, اس میں بھی الا وهم مشرکون, انہوں نے اس میں ملاوٹ کر لیا, اخلاص نہیں رہی, توحید میں شرک کا تڑکا لگا دیا. انہوں نے پورے توحید کے معاملے کو انہوں نے اپنی اس شرک کی وجہ سے اپنے اس عقیدہ توحید کو غلط کر دیا. انہوں نے وہ تو اتنا پاک عقیدہ ان کو دیا تھا اور انہوں نے اس کے اندر نستغفر اللہ, وہ ایک طرح سے غلاظت نہیں ڈال دی جاتی کسی چیز میں, ایسے یہ شرک کو اٹھا کر اس کے اندر لے آئے ہیں. اور ان کا عقیدہ یہی ہوتا ہے نا کہ ان کے شرکاء جو ہے وہ ان کو بچا لیں گے. اب قرآن انہیں جو مرضی بتائے, جو مرضی ان کو وارننگ دے, ان کی وارننگ کو یہ اثر ہی نہیں کر رہی, کیونکہ ان کو اپنے شرکاء کے اوپر بہت زیادہ اعتماد ہے. اور آپ دیکھ لینا کہ اہل مکہ, میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی کہ اللہ کو وہ بہت اچھی طرح جانتے بھی تھے اور مانتے بھی تھے. اسی لیے آپ دیکھیں نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام کیا تھا, اللہ کا بندہ تھا نا. حج میں وہ تلبیہ پڑھتے تھے, لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک, یہ وہاں سے چل رہا ہے, مان رہے تھے نا, پکار رہے تھے, لیکن اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے. قرآن نے کہا کہ ان سے پوچھو زمین اور آسمان کس نے پیدا کیا, تو یہ تمہیں کہیں گے اللہ نے, لیکن پھر یہ شریک ٹھہراتے ہیں. کہاں سے آئے یہ شریک, یہ انہوں نے خود بیچ میں گھڑ کے ڈالے ہیں. اور پھر کہتے ہیں استغفر اللہ کہ یہ حضرت ابراہیم سے ہی چلے آ رہے ہیں, انہیں الزام وہاں پہ. آیت 107 فآمنوا ان تأتیہم غاشیۃ من عذاب اللہ او تأتیہم الساعۃ بغتۃ وہم لا یشعرون, کیا یہ لوگ اس بات سے بالکل بے خوف ہیں, ود ان بریکٹ اپنے شریکوں کے بھروسے پر, بریکٹ کلوز, کہ ان پر عذاب الہی کی کوئی آفت یا قیامت کی گھڑی اچانک آدم کے, جبکہ یہ اس سے بالکل بے خبر ہوں. یعنی یہ سوال جو ہے نا وہ انذار کے لیے, تنبیہ کے لیے, کہ وہ اپنے شرکاء اور شفاء پر اعتماد کر کے اتنے بے خوف ہو گئے ہیں کہ قیامت آ جائے, اللہ کا عذاب آ جائے, انہیں خبر ہی نہ ہو اور ان کی شامت آ جائے اور پھر ان کی پکڑ ہو جائے. یہ بے خوف ہیں, سوال کیا گیا نا, ٹھیک ہے. آیت نمبر 108 قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ یہ میری راہ ہے. میری راہ کیا ہے, یہاں بتائیے میری راہ کیا ہے. یہاں اس آیت کے ذریعے میں کیا کرتا ہوں, ادعو الی سبیل اللہ, میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں. علی بصیرۃ وانا ومن اتبعنی, پوری بصیرت کے ساتھ میں بھی اور وہ بھی جو میری پیروی اختیار کیے ہوئے ہیں. سبحان اللہ وما انا من المشرکین, اللہ ہر شرک سے پاک ہے اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں. ان کی بیماریوں کی جڑ کیا تھی, ساری کی ساری شرک تھا. اب جب شرک کا ذکر آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے بڑی وضاحت کے ساتھ اعلانیہ اللہ تعالیٰ نے اعلان کروا دیا کہ میرا اس شرک سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے. میں تو کس کی طرف بلا رہا ہوں, اللہ کی طرف, ادعو الی اللہ, توحید کی طرف بلا رہا ہوں, صراط مستقیم کی طرف بلا رہا ہوں, پوری بصیرت کے ساتھ میں بھی بلا رہا ہوں. اعلیٰ بصیرت ومن اتبعنی, اور میرے ساتھی جنہوں نے میری پیروی اختیار کی وہ بھی پوری وضاحت کے ساتھ, کلیئرلی, پوری حجت کے ساتھ توحید کی طرف بلا رہے ہیں. اور کوئی یہ نہ سوچے کہ ہم کسی شک کا شکار ہیں, کوئی یہ نہ سوچے کہ ہم اس توحید کے معاملے میں کوئی مداہنت, نرمی یا تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں, کوئی یہ نہ سوچے. اللہ شرک کی تمام علائشوں سے پاک اور منزہ ہے اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں. وہ سبحان اللہ, اللہ پاک ہے, کسی قسم کا شرک اس کی ذات کے لیے نہیں ہے. وما انا من المشرکین, اور میں شرک مشرکین میں سے نہیں ہوں. دین دیکھیں اصل میں یہی ہے, دین کی تبلیغ بھی یہی ہے. دین کے نام پہ جتنی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہوتی ہیں
ان میں اصل غرض بھی یہی ہونی چاہیے کہ لوگوں کو اللہ سے جوڑا جائے، بس اللہ کا تعارف کروایا جائے، اللہ کا بندہ بنایا جائے، اپنا بندہ نہیں، عالموں کی، ٹیچروں کا، استادوں کا بندہ نہیں، سب اللہ کا بندہ بننے کی طرف دعوت دی جائے۔ اللہ ایک، وہ ہستی کیا ہے، اس کی شان کیا ہے، اس کی حکمتیں، اس کی قدرتیں، اس کی بڑائیاں، اس کی عظمتیں، اس کا علم، اس کا سمیع، اس کا بصیر ہونا، یہ شعور لوگوں کے اندر پیدا کیا جائے، نہ کہ لوگ اپنی دکانداریاں چمکانا شروع ہو جائیں۔ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، یہ ہے، یہ میرا راستہ ہے، نبی نے کہا۔ تو جو نبی کا راستہ ہے وہ بھی وہی ہمارا راستہ ہے کہ ہم ہر بات میں کس کی طرف متوجہ کریں؟ اللہ کی طرف متوجہ کریں۔ اور یاد رکھیے کہ جو بھی کام چل رہا ہو، دین سیکھنے کا یا دین سکھانے کا، ہمیں یہ سوچنا ہے کہ میرا اللہ سے کنیکشن کتنا جڑ رہا ہے، میری اللہ سے محبت میں کتنا اضافہ ہو رہا ہے۔ اگر انسان کے اللہ اور انسان، اس بندے کے درمیان دوسری ہستیاں آ جائیں، کسی عالم کی محبت اتنی سر پہ سوار ہوگی کہ اس کے علاوہ کچھ اور سوچتا ہی نہیں، اس کے علاوہ کچھ اور دکھائی نہیں دیتا، ٹیچر کے علاوہ کچھ اور دکھائی نہیں دیتا، تو یہ کیا بات؟ اصل محبت اللہ سے، اصل خیال، اصل ہر چیز کے بارے میں جو ایک فیلنگ ہونی چاہیے، جو ایک نظر آنا چاہیے، وہ اللہ کی ذات، اللہ کی معرفت، اللہ کی ہستی، نہ سیاسی لیڈر، نہ مذہبی لیڈر، نہ دنیا کے استاد، نہ دین کے استاد۔ اصل محبت اللہ کی محبت، اصل کنیکشن اللہ سے کنیکشن، اصل دھیان دینا ہے اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، میں اللہ کو راضی کر لوں، یہ تقویٰ ہے۔ یاد رکھیے کہ صحابہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا بنیادی جو نقطے ہوا کرتے تھے وہ ایک اللہ سے جوڑنا، یعنی توحید، ایک اللہ سے جوڑنا، اور دوسرا آخرت کی فکر پیدا کرنا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں یوسف علیہ السلام کا ہم کردار دیکھیں کہ انہوں نے سیاست کے راستے سے دین اسٹیبلش کیا یا اخلاق اور کردار کے راستے سے، امانت و حفاظت کے راستے سے اپنا مقام بنایا؟ بتائیے۔ سیاست تو ان کو بالکل اینڈ میں ملی، جا کے بالکل اینڈ میں جا کے حکومت ملی ہے نا، اور ملی کس سیڑھی سے چڑھ کے؟ اخلاق، امانت، دیانت، علم، سچائی، حفاظت، احسان، یہ ہے چیز بالکل۔ اور ایسی شخصیت بن کر سامنے آئے کہ وہ سلیکٹ کر لیے گئے، ٹھیک ہے نا۔ آج دین کے نام پہ لوگ حکومتیں کرنے کے دعوے کرتے ہیں، ووٹ مانگتے ہیں، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ اصل میں تو دین والوں کو اپنا کردار سامنے رکھنا تھا کہ لوگ انہیں مجبور کر دیں کہ آپ آئیے اور آگے چلیے اور آپ ہمارے لیڈر بنیے۔ آپ کیوں پیچھے بیٹھے ہیں؟ آپ جیسے ٹیلنٹڈ لوگوں کو پیچھے نہیں بیٹھنا چاہیے، آپ کو تو آگے آنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان چیزوں کی سینس حاصل کرنے والے بن سکیں۔ آیت نمبر 109، وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم من اہل القری، ودن بریکٹ انہیں تعجب ہے کہ ایک آدمی رسول بن کر آ گیا، بریکٹ کلوز۔ اے نبی، ہم نے آپ سے پہلے جتنے پیغمبر بھی بھیجے وہ بھی آدمی ہی تھے، آدمی ہی تھے۔ یہ اصل میں ان کا اعتراض تھا نا کہ وہ فرشتہ کیوں نہیں آیا، انسان کیوں آئے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھئی یہ جو ان کا اعتراض ہے نا کہ یہ انسان کیوں آئے اور ہمارے اندر سے ہی پل بڑھ کر جوان ہونے والی شخصیت ہی رسول بن کر کیسے آ گئی، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جتنے بھی بستیوں والوں کو ڈرانے کے لیے آئے نا، ان کو اللہ کا پیغام دینے کے لیے آئے، وہ کون آئے؟ رسول آئے، انہی میں سے آئے، بستی والوں میں سے ہی آئے۔ افلم یسیروا فی الارض، کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں؟ فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کہ اپنے سے پہلے والے لوگوں کا انجام دیکھتے ہیں۔ کن کا انجام دیکھتے؟ قوم عاد، سمود، مدین۔ یہ انہوں نے چل پھر کر دیکھا نہیں
کہ ان لوگوں نے رسولوں کو جھٹلایا، اللہ کو جھٹلایا، تو پھر ان نہ ماننے والوں کا انجام کیا ہوا؟ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا، آخرت کا گھر ان کے لیے بہتر ہے جنہوں نے کیا کیا؟ تقویٰ کی روش اختیار کی۔ افلا تعقلون، کیا تم لوگ سمجھتے نہیں ہو؟ آخرت کا گھر کن کے لیے بہتر ہے؟ تقویٰ والوں کے۔ آخرت کا گھر تقویٰ والوں کے لیے، تقویٰ والوں کو ہی آخرت کا گھر ملے گا۔ اور تقویٰ کیا ہے؟ کہ انسان ہر چیز اختیار کرے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور جس چیز سے بچے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، یہ تقویٰ ہے۔ حلال و حرام میں اللہ کی رضا، اللہ کی پسند کا دھیان رکھنے والے تقویٰ والے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ اب یہاں ایک اور بحث بھی بڑی چھڑی ہوئی ہے۔ یہ جو کہا نا اللہ نے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا، آدمی ہی بھیجے ہم نے رسول، ٹھیک ہے، مرد بھیجے ہم نے رسول۔ یاد رکھیے کہ جب اللہ نے کہا کہ یہ نبوت کی ذمہ داری ہم نے مردوں کے سپرد کی، تو اس سے عورتوں کی کوئی انسلٹ کرنا مقصود نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسولوں کو ایسی ایسی آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے کہ عورتیں ان کی متحمل نہیں ہو سکتی، بہت سخت ذمہ داری ہے، لہٰذا عورتوں پر اس ذمہ داری کا بار ڈالا ہی نہیں گیا۔ لہٰذا یہ عورتوں کو کوئی دوسرے درجے کا نعوذ باللہ شہری نہیں قرار دیا گیا کہ یہاں مردوں کو زیادہ فوقیت دی گئی ہے، نہیں، وجوہات ہیں اس کی، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پھر ڈیبیٹ ہے اہل علم کے ہاں۔ اکثریتی رائے اہل علم کی یہ کہتی ہے، یعنی کہ میجورٹی جو علماء کی وہ یہ کہتی ہے کہ عورت نبی نہیں بنی، ٹھیک ہے، عورتوں میں کوئی نبی خاتون نہیں گزری، ٹھیک۔ لیکن اہل علم میں ایک گروہ ایسے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ عورت نبی بن چکی، مثلا حضرت حوا، ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ بھی نبی تھی، حضرت سارہ، حضرت ہاجرہ، حضرت ام موسیٰ، حضرت آسیہ، حضرت مریم، یہ سب نبوت کے مرتبے پہ سرفراز تھی۔ یہ بہرحال ان کی ایک یوں سمجھ لیں کہ ان کی ایک رائے ہے، ٹھیک ہے۔ آیت نمبر 110، حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا، لیکن بریکٹ یہ عذاب کے لیے جس طرح جلدی مچا رہے ہیں، اس سے پہلے بھی اسی طرح مچاتے رہے ہیں۔ کون؟ بریکٹ لو، یہ والے جو مچا رہے ہیں نا، اس سے پہلے والے بھی مچاتے رہے، بریکٹ، یہاں تک کہ جب ان کے رسول ان کے پاس اپنے لوگوں سے مایوس ہو گئے اور لوگوں نے یہ گمان کیا کہ ان کو تو رسولوں کو جھوٹ کہا گیا، تو رسولوں کو ہماری مدد پہنچی۔ جب انہیں کہا گیا نا کہ جیسے ہم سے جھوٹ کہا گیا کہ عذاب تو آتا نہیں، ایسے ہی ہمیں نعوذ باللہ یہ دھمکیاں دے رہے ہیں رسول، تو کیا ہوا؟ جاءہم نصرنا، ہمارا وعدہ آ پہنچا، فنجیا من نشاء، پھر ان کو بچا لیا جنہیں ہم چاہتے تھے، ایسے بچا لیا قانون کے مطابق، اللہ نے اپنے میرٹ کے مطابق، اس قانون کے مطابق اللہ نے بچا لیا۔ اللہ نے اپنی سنت بیان کی کہ اللہ عذاب بھیجنے میں جلدی نہیں کرتا، وہ رسولوں کے ذریعے جب لوگوں تک بات پہنچا دیتا ہے، پھر عذاب آتا ہے جب اللہ کے رسول اپنی قوموں کے ایمان سے مایوس ہو جاتے ہیں اور قوم سمجھتی ہے کہ بھی عذاب نہیں آ رہا، عذاب نہیں آ رہا، نعوذ باللہ یہ تو جھوٹی دھمکیاں دے رہے ہیں ہمیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس وقت ہمارے رسولوں کے لیے اللہ کی مدد آ پہنچتی ہے، عذاب آ پہنچتا ہے، اور ہم اپنے رسولوں اور ان کے ساتھیوں کو بچا لیتے ہیں، اور مجرموں کے لیے کوئی ہماری سزا کو ٹال نہیں سکتا۔ ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمین، مجرموں میں سے ہمارا عذاب ٹالا نہیں جاتا۔ کلیئر؟ آیت 111، لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، ان کی سرگزشت میں عقل والوں کے لیے بڑی عبرت ہے، یعنی سب کے لیے نہیں، اہل عقل کے لیے۔ شرط یہ ہے کہ لوگ عقل سے کام لیں۔ پچھلے انبیاء، ان کی قوموں کی داستان بہت سبق لگتی ہے، لیکن ہر ایک اس سبق سے فائدہ نہیں اٹھائے گا۔ اس کی سرگزشت انہی کو فائدہ دے گی کہ جو عقل والے ہیں، حقیقتاً سمجھدار ہیں، عقل مند ہیں۔ اور قرآن جو ہے یہ ما کان حدیثا یفترا، یہ قرآن کوئی اپنے آپ سے گھڑی ہوئی چیز نہیں ہے۔ ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ، بلکہ تصدیق ہے، وتفصیل کل شیء، اس کتاب کی تصدیق اور تفصیل ہے
جو پہلے سے موجود ہے. وہدی و رحمہ، ہدایت ہے اور رحمت ہے. لقوم یؤمنون، کس کے لیے؟ ایمان لانے والوں کے لیے. یہ اس قرآن کی اللہ نے ڈیٹیل بتا دی کہ اس کتاب کو دوسروں کی حقائق سمجھ کر نہ سنیں، بلکہ اس کو اپنی زندگی درست کرنے کے لیے لیں. یہ کتاب کوئی من گھڑت کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ وہ پیشن گوئیاں حقائق بتاتی ہیں جو پہلے سے آسمانی کتابوں میں موجود ہیں. یہ ان کی تصدیق کر رہی ہے. یعنی اس کتاب میں کیا ہے؟ یہ عقل والوں کے لیے عبرت ہے، یہ گھڑی ہوئی چیز نہیں ہے. ما کان حدیث یفترا، اور کیا ہے؟ تصدیق ہے. کس چیز کی؟ الذی بین یدیہ، جو پہلے کتابیں گزر گئیں ان کو ویریفائی کر رہی ہے یہ کتاب. اور کیا کرتی ہے؟ تفصیل کل شیء، تفصیل ہے کس چیز کے بارے میں؟ ہدایت سے متعلق تمام امور کے بارے میں. یہ بات اچھی طرح رجسٹر کر لیں. تفصیل کل شیء سے مراد یہ نہیں کہ جی اب قیامت تک آنے والے تمام علوم اس کے اندر آ گئے ہیں، دنیا کا ہر علم آپ کو ملے گا، ہر نقشہ آپ کو ملے گا. نہیں، جو ہدایت سے ریلیٹڈ چیزیں تھیں ان کی تفصیل ہے اس کے اندر، ہر طرح کی تفصیل موجود ہے. اور کیا ہے اس کتاب میں؟ ہدایت ہے، گائیڈ لائن ہے، اور رحمہ رحمت ہے. آغاز کے اعتبار سے رہنمائی ہدایت ہے، انجام کے لحاظ سے رحمت ہے. دنیا میں کہتے ہیں ہدایت ہے اور آخرت کے لیے یہ رحمت ہے. بعض لوگوں نے اس کی تفسیر یوں بھی کی ہے، لیکن سب کے لیے نہیں ہے. کس کس کے لیے؟ لقوم یؤمنون، جو ایمان لے آئیں گے. پہلے کہا کہ عقل والوں کے لیے، اب کہا ایمان والوں کے لیے. تو جو صحیح معنوں میں ایمان والے ہیں وہی اصل میں عقل والے بھی. تو اللہ ہمیں صحیح معنوں میں عقل والوں کے اندر شامل فرمائے. آمین ثم آمین. یہاں پہ روک لیتے ہیں، سورہ ختم ہو گئی. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.